دیکھیں، جیسا کہ آپ سب لوگ پاکستان کے یا پھر ایک مسلمان گھر میں پلے بڑھے ہیں تو آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک ایک لفظ ضرور سنا ہوگا جس لفظ کو کہا جاتا ہے شام غریباں۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں ڈھیر سارے مسلک پائے جاتے ہیں جیسے سنی، شیعہ، اہل حدیث یا پھر وہابی وغیرہ، تو ان کے یہاں اس لفظ کی ایک الگ ہی میننگ پائی جاتی ہے یا پھر ایک الگ ہی کہانی پائی جاتی ہے۔ آخرکار تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو تاریخ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو شام غریباں کا مطلب ہے اجنبیوں کی شام یا پھر غریبوں کی شام۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو، اولادوں کو اور فیملی ممبرز کو شہید کر دیا گیا تو عمر بن سعد کو ایک خط ملتا ہے جو کہ ابن زیاد سے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ کیونکہ ہم امام حسین کے صرف قتل سے خوش نہیں ہیں تو چاہتے ہیں کہ تم ایک ایسا کام کرو جس سے ہمارے کلیجوں کو ایک الگ ہی قسم کی ٹھنڈک پہنچے۔ اور پھر اس خط کے ملنے کے بعد عمر بن سعد کے حکم پہ محمد و آل محمد کے تمام تر خیموں کو آگ لگائی گئی، اور دکھ بھری بات یہ ہے کہ ان خیموں میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں، بچیاں اور پھر تمام فیملی ممبرز موجود تھے۔ اور اس آگ کے لگنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تپتی ہوئی خاک پہ بیٹھی رہی اور کوئی بھی مسلمان آہو بکا کے لیے نہیں آئے۔ اور اسی کہانی کو یاد رکھتے ہوئے شام غریباں کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے کہ تمام روشنیوں کو، تمام دیوں کو بجھایا جاتا ہے، اور پھر تمام مسلمان سر جھکا کے محمد و آل محمد کے غم کو یاد کر کے، ان کی فیملی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ اور ایسی درد بھری کہانی کے بعد بھی بجائے اس کے کہ ہم اس غم میں شامل ہوں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تمام شیعہ حضرات بعض اللہ معاذ اللہ اپنی عورتوں کے ساتھ شام غریباں کی شام میں بدفعلی کرتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جا کے اس چیز کو دیکھیں اور خود فیل کریں اور پھر بتائیں کہ آخرکار حقیقت میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ تمام چیزیں غلط لگتی ہیں تو پھر آپ اس غم کو اپنے میسج کے ذریعے پہنچائیں، اپنے طریقے کے ذریعے پہنچائیں، لیکن کم سے کم اس کہانی کو تمام لوگوں تک پہنچائیں تو صحیح۔ کیونکہ یہ غم نہ تو کسی شیعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے، نہ تو کسی سنی کی یاد میں منایا جاتا ہے، نہ تو کسی وہابی کی یاد میں منایا جاتا ہے، بلکہ اس غم کو ہم اس لیے زندہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ غم محمد و آل محمد کا غم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس غم کو ہمیشہ زندہ رکھ سکیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آخرکار اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔